بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے طلباء کرام، آج ہمارا بخاری شریف کا سبق نمبر 6 ہے اور اس کی حدیث نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم بخاری شریف کی 3 احادیث آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آئیے پہلے حدیث کی عبارت پڑھتے ہیں۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فهمي الوحي وتتابعا۔ یہاں تک یہ حدیث نمبر 4 کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَأَخْبَرَنِي ابو سلمہ بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ ان جابر بن عبد اللہ الانصاری، کہ بے شک جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ویسے جابر نام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کی تعداد تقریباً 24 بنتی ہے، اور جابر بن عبداللہ نام کے 3 صحابہ ہیں۔ ان میں ایک صحابی تو یہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، ایک حضرت جابر بن عبداللہ الراسبی ہیں، اور اسی طرح ایک جابر بن عبداللہ رباب ہیں، غالباً اس طرح کر کے ان کا نام ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ، اس حال میں کہ آپ وحی کے فترت کو بیان فرما رہے تھے۔ فترت وحی یعنی وحی کا وقفہ، یعنی پہلی جب وحی آئی تھی تو پہلی وحی آنے کے بعد کچھ عرصے تک وحی منقطع ہو گئی تھی، وحی نہیں آ رہی تھی، جیسا کہ ہم پچھلی حدیث کے اندر بھی بیان کر چکے، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ جو فترت وحی ہوئی ہے، یعنی وحی میں آنے میں وقفہ پڑ گیا تھا، اس بارے میں محدثین کے 2 قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ ان میں ایک قول تو یہ تھا کہ 6 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور دوسرا قول یہ تھا کہ 3 سال تک وحی رکی رہی۔ بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی حدیث ہی، اپنی حدیث میں، یہاں فقالہ کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو حضور اپنی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ بین انا امشی، اسی دوران کہ میں چل رہا تھا، میں جا رہا تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز کو سنا، فرفعت بصری، پس میں نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا، یعنی آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھا، فاذا الملک، تو اچانک وہ فرشتہ، الذی جاءنی بحراء، جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ ملک کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا، اگر اس کو لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے یعنی مالک پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور لام کے فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ تو حضور فرماتے ہیں اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں بھی آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس فرشتے کو دیکھا تو حضور فرماتے ہیں فرعبت منہ، تو مجھے اس سے خوف لاحق ہوا، یعنی میں مرعوب ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا خوف پیدا ہونا، ڈر جانا، تو فرماتے ہیں فرعبت منہ، میں اس سے خوف زدہ ہو گیا، میرے اوپر اس کا
خوف لاحق ہو گیا۔ فرجعت، پس میں اسی حال میں گھر لوٹ آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ فقلت زملونی زملونی، تو میں نے کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ بعض نسخوں میں یہ زملونی ایک مرتبہ ہے، اور یہاں پر یہ جو میرے پاس نسخہ اس میں 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر وہی کیفیت کہ جو پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، تو جس طرح وہاں پر کیفیت اور صورت بنی تھی، سیم اسی طرح کی کیفیت یہاں پر بنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف بھی لاحق ہوا اور آپ واپس تشریف لائے، اور یہی الفاظ دوبارہ حضور نے ارشاد فرمائے کہ مجھے چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، پس اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلی جو نازل ہونے والی آیات ہیں وہ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ سب سے پہلے جو نازل ہونے والی آیات ہیں وہ تو سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، جو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے، یعنی وہ ابتدائی حقیقی تھا۔ اور یہاں پر یہ جو ہے، یہ فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اور کچھ مفسرین نے اس بارے میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ بھی سورہ مدثر ہے 29ویں پارے کے اندر۔ بہرحال یہ آیات نازل ہوئی تو فترت وحی کے بعد سب سے پہلی جو آیات اتری ہیں وہ یہ ہے۔ 5 آیتیں تھیں سورہ مدثر کی۔ فرمایا یا ایہا المدثر، اے مدثر۔ مدثر کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ دال، ثا اور را، دثار سے ہے۔ دثار سے یہ بنا ہے، اور دثار ایسے سمجھ لیں کہ جو کپڑا اوپر پہنا جاتا ہے نا، اوپر پہنا جاتا ہے، اس کو دثار کہا جاتا ہے۔ اور شعار کہتے ہیں جو کپڑا اندر پہنا جاتا ہے، جیسے بنیان ہے یا شمیز وغیرہ پہنی جاتی ہے، اسے شعار کہتے ہیں۔ اور دثار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ چادر لی ہوئی تھی اوپر، تو اس لیے فرمایا یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہوئیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے، رجز کہتے ہیں گندگی کو، تو گندگی سے دور رہیے۔ تو یہ سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر فرمایا فحمی الوحی، وحی کا سلسلہ پھر سرگرم ہو گیا، وتتابع، اور پھر لگاتار وحی نازل ہوتی رہی۔ یعنی یہ فترت وحی کے بعد پھر جب یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کے بعد لگاتار وحی کا سلسلہ جاری رہا، پھر اتنا عرصہ تک وحی رکی نہیں۔ آگے جا کے یہاں تک تو یہ حدیث نمبر 4 مکمل ہو گئی۔ آگے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ پیچھے جو حدیث نمبر 3 تھی اس کے توابع بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَّابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن یوسف و ابو صالح، کہ حضرت عبداللہ بن یوسف اور حضرت ابو صالح نے اس حدیث میں متابعت فرمائی ہے۔ کن سے؟ حضرت لیث، یعنی تابعوہ کی جو ہو ضمیر ہے وہ یحییٰ بن بکیر کی طرف راجع ہے، اور یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ بن یوسف، اور ابو صالح نے حضرت لیث رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کرنے میں۔ متابعت کیا ہوتی ہے؟ متابعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی راوی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حدیث روایت کرنے میں یہ راوی اکیلے ہیں، لیکن جب تتبع اور تلاش کے بعد کوئی راوی ایسے مل جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو روایت انہوں نے کی ہے
آیا اس راوی کے شیخ سے روایت کرنے میں یہ ان کے ساتھ مطابقت اختیار کر رہے ہیں، یا شیخ الشیخ یعنی شیخ کے جو اوپر والے شیخ ہیں ان سے انہوں نے روایت لی ہے اور ان کی متابعت کی ہے؟ تو اگر تو شیخ سے ہی روایت کرنے میں یہ شریک ہو رہے ہیں راوی کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ، اور اگر اس حدیث میں یہ لوگ روایت کرنے میں شریک ہو رہے ہیں راوی کے شیخ سے تو اس کو کہتے ہیں متابعت قاصرہ، اور جو پہلے راوی ہوتے ہیں ان کو متابعہ کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے راوی ہوتے ہیں جنہوں نے متابعت کی ہوتی ہے ان کو متابع با کے کسرہ کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ متابعت تامہ ہوئی ہے، اور تابعہو کی ہو ضمیر یحییٰ بن بکیر کی طرف راجع ہے، اور عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح یہ متابع ہیں، اور یحییٰ بن بکیر جو ہیں یہ متابع ہے۔ اسی طرح ایک اور تابع حضرت امام بخاری نے بیان کیا، فرماتے ہیں وَتَابَعَہُ، یہاں پر دوسرا جو تابعہو ہے اس کی ضمیر حضرت اکیل کی طرف راجع ہے، فرماتے تابعہو ہلال بن رداد عن الزہری، کہ ہلال بن رداد نے حضرت اکیل کی متابعت کی ہے حضرت امام زہری سے روایت کرنے میں۔ ایک تابع اور بیان کر دیا، پتہ ہی چلا کہ یہ حدیث غریب نہیں ہے، یہ حدیث فرد بھی نہیں ہے۔ اچھا، آگے حضرت امام بخاری نے بیان کیا وقال یونس و معمر بوادرہ، حضرت یونس اور حضرت معمر نے، اوپر دیکھیں گے آپ روایت میں الفاظ تھے کہ یرجف فوادہ، نبی کریم علیہ السلام کا جو قلب اطہر تھا وہ دھڑک رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ فوادہ کا معنی ہوتا ہے دل، اور بوادر کا معنی ہوتا ہے کندھے اور گردن کے درمیان کا جو گوشت ہوتا ہے نا، اس کو بوادر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت یونس اور حضرت معمر نے اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو حضور جب واپس تشریف لائے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو حضور کا یہ والا گوشت جو ہے وہ کانپ رہا تھا، یعنی کندھے اور گردن کے درمیان والا گوشت۔ تو بہرحال اس میں تطبیق ممکن ہے کہ جب زیادہ دل دھڑکتا ہے، دل کانپتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں والا جو گوشت ہے یہ بھی کانپنے لگ جاتا ہے، تو اس میں کسی قسم کا بھی کوئی تضاد وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج ہماری حدیث نمبر 4 بھی مکمل ہوئی، اور ہم نے کچھ اس بارے میں جو توابع تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔